حالات کے پیش نظر ہمیں انفرادی طور پہ کیا کرنا چاہیے؟ ہم اگر اپنے ملکی حالات دیکھتے ہیں تو بھی پریشانی، اپنے معاشی حالات کو غور کرتے ہیں تو بھی پریشانی، اپنے دینی حالات کو دیکھتے ہیں تو بھی پریشانی، اتنی پریشانیاں اور اتنی بڑی پریشانیاں ہیں، ان کے اندر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ پہلی چیز گزشتہ ہفتے عرض کر دی تھی، توبہ، کہ ہر آدمی کو اپنے گناہ سے توبہ کرنی چاہیے، توبہ مانگنی چاہیے۔ اس کو یوں ذرا سمجھیں کہ اگر دو آدمیوں میں لڑائی ہو جائے، اکثر زندگی کے اندر ہر کسی کے ساتھ اس قسم کے مسائل پیش آتے ہیں، دو آدمیوں میں لڑائی ہو جائے، کبھی وہ دو بھائیوں میں ہو جاتی ہے، کبھی وہ بہن بھائی میں بھی ہو جاتی ہے، کبھی وہ باپ بیٹے میں بھی ہو جاتی ہے، کبھی وہ ماں اور اولاد میں بھی ہو جاتی ہے، کبھی وہ دنیا میں دیگر لوگوں سے ہوتی رہتی ہے۔ واسطہ اس کا پڑتا ہے بہت بڑی تعداد میں، یوں کہنا مبالغہ نہیں کہ ہر کسی کا اس سے واسطہ پڑتا ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے ذرا یہ سوچیں کہ جب دو آدمیوں میں لڑائی ہو جائے، ناراضگی ہو جائے، دونوں میں سے کوئی ایک مرتبے میں زیادہ ہوگا، ایک کم ہوگا، اگرچہ ہر ایک اپنے کو زیادہ سمجھتا ہے اور دوسرے کو کم سمجھتا ہے، یہ ایک اصول ہے، ہر ایک اپنے آپ کو حق پہ سمجھتا ہے۔ لڑائی ہوتی جب ہے جب کوئی ایک ہی سمجھتا ہے کہ میں حق پہ ہوں اور دوسرا ناحق ہے۔ لڑائی اختلاف کی نوبت یہی ہوتی ہے کہ میری بات، میں نے جو کہا ہے وہ اصل، ایسا ہوتا ہے۔ یہ لڑائی ایک دن رہے، یہ لڑائی ایک گھنٹہ رہے، یہ لڑائی ایک سال رہے، یہ لڑائی زندگی بھر رہے، ہر شخص ذرا اس کو تھوڑی دیر کے لیے سوچ لے کہ جب یہ لڑائی ہوتی ہے اور جب تک رہتی ہے، ایک ذہن، وجود، سوچ، فکر، ہر چیز متاثر ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے؟ ہر چیز متاثر ہوتی ہے۔ وہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے، وہ یوں ہے، میرا بس چلے تو بس میں اس کو یوں کر دوں، میرا اگر اختیار ہو نا تو اس کو ختم کر دوں۔ یہ مختلف قسم کی سوچیں ہوتی ہیں، اور اسی کو ہم جب دیکھیں، اگر ان دونوں کے درمیان صلح ہو جائے، کوئی بھی صلح کرا دے، کوئی بھی صلح کرا دے، کوئی تیسرا آدمی بیچ میں پڑ جائے کہ بس چھوڑو بھائی، ختم کرو یار، اور چلو ہاتھ ملا لو، گلے مل لو، تو آپ دیکھیں کہ گلے ملتے ہی مسکراہٹیں عام ہو جاتی ہیں، کیسے ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرانے لگ جاتے ہیں۔ ایک کل تک جو ایک دوسرے کی شکل دیکھنے کو تیار نہیں تھے، وہ اب ایک دوسرے کے ساتھ ہاتھ ملا کے گھنٹوں گھنٹوں بیٹھے رہتے ہیں۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، یہ میں نے مختصر سا، اگر اس کی تفصیل میں جاتا ہوں تو ظاہر وقت یہاں بہت کم ہوتا ہے، پوری بات پہ ہو نہیں پاتی ہے۔ اس کو ہر آدمی اپنے اپنے تئیں بیٹھ کے اس کی جو ہے وہ لڑائی ہو جانے کے بعد اس کے نقصانات کو سوچیں، اور صلح ہو جانے کے بعد اس کے فوائد کو سوچیں، کتنے ہوتے ہیں، کتنے فوائد ہوتے ہیں صلح۔ اور صلح کی وہ صورت جس میں کوئی تیسرا آدمی شریک نہ ہو، بلکہ ان دو جھگڑے کرنے والوں میں سے ہی ایک جا کے کہے کہ یار جو ہوا آپ دل صاف کیجئے، میں نے آپ کو معاف کیا، آپ بلا اللہ کے لیے مجھے بھی معاف کر دیجئے۔ یہ صورت اور زیادہ اچھی ہوتی ہے صلح کی، کتنا حوصلہ دوسرے کو ہو جاتا ہے۔ میرے محترم دوستوں بزرگوں، جو آیت قرآن پاک کی میں نے پڑھی اس میں کیا فرمایا؟ رب المشرق والمغرب، مشرق اور مغرب کا پالنے والا، جب وہ ہم سے ناراض ہوتا ہے تو اب ذرا سوچئے، گویا کہ دو آدمیوں کی، دو لوگوں کی آپس میں یہ ناراضگیاں ہو گئیں، اللہ ناراض ہو گیا، ایک جہت سے ناراض ہو گیا، اور اس کے اور بندے کے مرتبے کے اندر کوئی برابری ہے ہی نہیں، وہ مرتبے میں بڑا ہے۔ دنیا میں تو یہ ہوتا ہے نا، وہ کہہ رہے ہیں میں حق پہ، وہ کہہ رہے ہیں اللہ کے ہاں تو ہے ہی اللہ حق ہے،
اللہ حق ہے، اللہ ہی کامل ہے، اللہ ہی اکمل ہے، ان کے مقابلے میں کوئی کچھ ہے ہی نہیں۔ لیکن جب اللہ ناراض ہو گیا، میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، اب اللہ کے قریب بھی کوئی فکر نہیں آتی، فکر مخالف کی طرف ہوگی، فکر مخالف کی طرف ہوگی۔ اور فکر کیسے ہوگی؟ آپ دیکھ لیجئے، کوئی معاش سے پریشان، کوئی حالات سے پریشان، کوئی روزگار سے پریشان، کوئی شادیاں نہ ہونے سے پریشان، کسی کے ہاں شادیاں ہو کر پریشان، کوئی اولاد نہ ہونے پہ پریشان، کسی کے ہاں اولاد ہونے کے بعد پریشانی۔ کتنے معاملات ہیں، کتنے معاملات ہیں، کتنے معاملات ہیں۔